السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز جب ہوش میں آئے گا تو نرس اس سے مختلف سوال جواب کرے گی، لیکن فائز بالکل ہی چپ ہوگا۔ نرس کو لگے گا کہ شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی یادداشت کھو گئی ہے، لیکن جب نرس اس سے پوچھے گی کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے تو فائز فوراً کہے گا کہ حریم، کیونکہ فائز کو ہوش میں آتے ہی جس انسان کی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے یاد آئی ہے وہ حریم ہی ہے۔ فائز کے دماغ میں حریم کو جب پہلے دن دیکھا تھا تب سے لے کر اور پھر جب اس سے محبت ہوئی تھی، پھر شادی ہوئی تھی، سارے منظر ایک ایک کر کے گھومنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اسے یاد آئے گا کہ کس طرح ان دونوں کے درمیان میں دوریاں آ گئی تھیں، اور پھر فائز کو یاد آئے گا کہ وہ تو اسلام آباد جاب انٹرویو کے لیے آیا تھا اور اس کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پھر کس طرح سے وہ ہاسپٹل تک پہنچا، یہ سب اسے یاد نہیں ہوگا۔ نرس اسے بتائے گی کہ وہ کافی دن سے انکانشیس تھا، تو فائز کو فکر ہوگی کہ اس کی ماں اور بہن تو بہت پریشان ہوں گے، اس کا فون اور والیٹ بھی کھو چکا ہے، تو وہ نرس سے ہی ریکویسٹ کرے گا کہ کیا میں اپنے گھر کال کر سکتا ہوں، اور نرس سے فون لے کر فوراً اپنی ماں اور لائبہ کو کال ملائے گا، جو کہ اس سے شکایت کریں گی کہ اتنے دن ہو گئے تم جاب انٹرویو کے لیے گئے، اس کے بعد تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا اور تم نے خود بھی ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ فائز بتائے گا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں ٹراما میں تھا، انکانشیس تھا، مجھے آج ہی ہوش آیا ہے۔ یہ سن کر تو فائز کی ماں بہت پریشان ہو جائے گی کہ ایک کے بعد ایک قیامت ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہے، اور اب فائز جو کہ میرا آخری سہارا ہے وہ اتنے دن سے ہاسپٹل میں تھا اور مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس کے بعد لائبہ فائز کو بتائے گی کہ ہمارے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور جیل والوں نے انہیں ہاسپٹل ایمرجنسی پہنچا دیا تھا۔ یہ سن کر تو فائز کے آسان خطا ہو جائیں گے کہ میرے ابو ہاسپٹل میں ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کے پاس تو کوئی ہے بھی نہیں جو ان کی کیئر کر سکے۔ لائبہ اور میری ماں تو پہلے ہی در بدر ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں نے کس طرح سے خود کو اور ابو کو سنبھالا ہوگا۔ یہ تو فائز کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ایسے وقت میں حریم اس کی ماں اور بہن کا سہارا بن سکتی ہے۔ بہرحال فائز کی ماں جب یہ ساری پریشانی حریم کو بتاتی ہے تو حریم اسے کہے گی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بابا سے کہتی ہوں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور فائز کو یہاں لے آئیں گے۔ اس کے بعد حریم جب آفس جائے گی تو بہت پریشان ہوگی، تو اس کا باس مدثر پوچھ ہی لے گا کہ مس حریم آج آپ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہی ہیں، تو حریم اپنے باس کو ساری بات بتا کر اسے کہے گی کہ کیا وہ فائز کو اسلام آباد سے یہاں لانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ان سے ریکویسٹ کرے گی کہ اگر پاسبل ہو تو آپ فائز کو کچھ رقم بھی ادھار دے دیں تاکہ وہ ہاسپٹل کے ڈیوز پے کر سکے، میں آپ کو بہت جلد وہ ساری رقم لوٹا دوں گی۔ تو مدثر حریم کو تسلی دے گا کہ وہ پریشان نہ ہو، مدثر اس کا ساتھ دے گا اس مشکل میں اور اسے بتائے گا کہ میں نے وکیل سے بھی بات کر لی ہے، بہت جلد فائز کے فادر کو بھی ضمانت مل جائے گی۔ اب فائز کی ماں جب یہ دیکھے گی کہ حریم ان کی اتنی مدد کر رہی ہے تو اس کے اندر دو قسم کی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک جنگ تو یہ کہے گی کہ حریم کس قدر اچھی لڑکی ہے، میں نے بلا وجہ اس کے لیے اپنے دل میں اتنی نفرت پالی ہوئی تھی، لیکن دوسری خیالات کی جنگ یہ کہے گی کہ میں نے اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، چاہے یہ جتنی بھی اچھی ہے، کیونکہ جھکنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اپنی ہار کو اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا اور فائز کی نظروں میں برا بننا، جو کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی۔ لیکن اس کے دل میں یہ ڈر بھی بیٹھ گیا ہے جب سے اس کی ناصر سے آخری دفعہ بات ہوئی ہے اور ناصر نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے پیسے نہ ملے تو پھر میں فائز کو تمہارا اصلی چہرہ دکھا دوں گا، اسے بتا دوں گا کہ میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی تھیں حریم کے خلاف تمہاری ماں کے ہی کہنے پہ بنائی تھیں، کیونکہ تمہاری ماں تمہیں اور حریم کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنا چاہتی تھی اور حریم کے کریکٹر کو تمہاری نظروں میں اتنا برا بنانا چاہتی تھی کہ تم کبھی مڑ کر بھی حریم کو نہ دیکھو۔ تو اس ڈر کی وجہ سے بھی وہ سوچے گی کہ کیا مجھے فائز کو سب بتا دینا چاہیے اور خود ہی اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ ناصر اسے سب کچھ بتائے اور میں زیادہ بری بنوں۔ بہرحال ایسے میں لائبہ بھی جب اپنی ماں کو سمجھائے گی کہ حریم بھابی بہت اچھی ہیں،
آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تمام گناہوں کی اس سے معافی مانگ لیں۔ تو فائز کی ماں کو تو لائبہ کی بات سن کر جیسے آگ ہی لگ جائے گی اور کہے گی کہ 2 دن ہم پر برا وقت کیا آیا، اب میں اس جیسی لڑکیوں کے سامنے جھک جاؤں؟ دوبارہ مجھ سے اس طرح کی بات مت کرنا، اور تمہیں بھی حریم کے سامنے زیادہ بچھنے کی اور اسے بھابھی بھابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائبہ کو تو اپنی ماں کی اس نیچر پر شدید افسوس ہوگا کہ ہمنا کی ماں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن اس کے سامنے میری ماں بالکل چپ رہی اور مجھے بھی صبر کی تلقین کرتی رہی کہ میں خود حیران ہو گئی کہ میری ماں میں اتنا صبر کیسے آیا، اور یہ حریم جس نے ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا اور مشکل میں بھی صرف یہی ہمارے کام آئی ہے، لیکن میری ماں اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے بہت افسوس ہوگا اپنی ماں کی ذہنیت پر۔ اب فائز کی ماں کو پریشانی میں ریان کا بھی خیال آئے گا کہ جو بھی ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فادر اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ ریان کو جب کال کرے گی تو کال ریان کی بجائے ہمنا اٹینڈ کرے گی، اور ریان کی ماں کی آواز سنتے ہی غصے میں آ کر کہے گی کہ آپ کو آخری دفعہ میں نے منع کر دیا تھا کہ دوبارہ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا سوچ کر میرے شوہر کو فون کیا ہے؟ جس پر شیخانی اسے بتائے گی کہ شیخ صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ریان کا ہی پوچھا تھا۔ ہمنا مذاق اڑا کر کہے گی کہ واہ بھئی واہ، لگتا ہے پیسے لوٹنے کے لیے آپ سب نے نیا پلان بنایا ہے، لیکن ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اب میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ہمنا کھٹاک سے فون بند کر دے گی، جس کے بعد فائز کی ماں کو تو شدید پشیمانی ہوگی کہ میں نے ریان کو کال کی ہی کیوں۔ اب دوسری طرف ناصر کو جب شیخانی کہتی ہے کہ فی الحال میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن ناصر کا زخم اتنا بڑھ چکا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے فوری سرجری کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی بیوی سے ہی کہے گا کہ تم مجھے میرے علاج کے لیے پیسے دے سکتی ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ جبکہ ناصر کی بیوی تو اس کی کال سن چکی ہے اور اسے انتہائی افسوس ہے کہ اس نے ناصر جیسے شخص سے محبت کی اور اس سے شادی کر لی بغیر کسی جانچ پڑتال کے، اور اب جا کر اسے پتہ چلا کہ ناصر تو بہت ہی برا انسان ہے جس کا ذریعہ معاش لوگوں کو بلیک میلنگ کرنا ہے۔ بہرحال وہ ناصر سے کہہ دے گی کہ مجھے تم سے شادی کر کے فائدہ کیا ہوا ہے، میں نے تو اپنی خوشیوں کے لیے تم سے شادی کی تھی، تمہارے علاج اور گھر کے خرچے اٹھانے کے لیے تو شادی نہیں کی تھی۔ دوسری طرف جب فائز اپنے گھر والوں سے ملے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ میری ماں اور بہن حریم کے گھر رہ رہے ہیں تو اسے بہت غصہ آئے گا کہ آپ لوگوں نے حریم کا احسان کیوں لیا۔ تو فائز کی ماں اسے بتائے گی کہ ہمنا کی ماں نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، اس کے بعد ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے مجبوری کے تحت ہمیں حریم کے گھر میں پناہ لینی پڑی۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ لائبہ شاید اپنی ماں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، لیکن فائز کو یہ ضرور بتائے کہ حریم بھابھی ویسی ہرگز بھی نہیں ہیں جیسا ہم انہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ ہم سب کو ان سے معافی مانگنی چاہیے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، اور فائز کو خود بھی احساس ہوگا کہ اگر حریم واقعی ہی ایک لالچی لڑکی ہوتی تو اس وقت جو میرے حالات ہیں یہ میرا اور میرے گھر والوں کا ساتھ نہ دیتی اور اپنے باس سے کہہ کر میرے فادر کی ضمانت نہ کراتی، تو نہ صرف حریم کے لیے بلکہ مدثر کے لیے بھی فائز کا دل صاف ہو جائے گا۔ اسے بھی احساس ہوگا کہ جو کچھ الزامات اس پر لگائے گئے مدثر کو لے کر وہ سب بے بنیاد تھے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ناصر کی بیوی فائز کو مل کر سب کچھ بتا دے کہ میرا شوہر ہی تمہاری بیوی کو بلیک میل کرتا رہا، اس کی ویڈیوز بناتا رہا، اور یہ سب تمہاری ماں ہی اسے کرنے کے لیے کہتی رہی ہے، اور اس کے عوض تمہاری ماں میرے شوہر کو گھر کا خرچہ اور علاج کے پیسے بھی دیتی رہی ہے۔ تو فائز کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ سارا کیا دھرا تو میری اپنی ماں کا ہے، میری ہی ماں میری زندگی میں آگ لگا رہی تھی اور میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سارے رازوں سے پردہ لائبہ اٹھائے گی یا پھر ناصر کی بیوی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔